درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو اپنے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور جب فتنے آ جائیں گے اور ہر جگہ فتنہ و فساد ہوگا، جہالت ہو، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دنیا کا نظام ہے، پتہ نہیں کب تک چلنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول بھی تک جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کی طرح اترے، بندہ صبح کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی بندہ صبح بات کچھ کرے گا، شام کو کچھ کر دے گا، ان فتنوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت اللہ کے خاص بندوں کے واقعات پڑھا کریں، اللہ کے خاص بندوں کے واقعات پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی اور فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے بارے میں بے شمار آیات نازل کی ہیں، وہ اس لیے کی ہیں کہ ایسے بندے دنیا میں آئیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندے آئیں گے جن نہ کو خوف ہوگا نہ کو غم ہوگا، لیکن یا اللہ وہ ہوں گے کیسے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے، وکانوا یتقون، اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ واہ واہ، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بشارتیں۔ ایسے لوگ آئیں گے، بے شمار آیا کریمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عظمت و شان کے حوالے سے بھیجی ہیں تاکہ میرے بندے میرے خاص بندوں کو بھول نہ جائیں۔ انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی بابرکات ہے، آپ کی اہل بیت طہار ہے، آپ کے صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ہم زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، گمراہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ایمان آ گیا، تقویٰ آ گیا تو اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا جس طرح تم اپنے کمرے میں زیور رکھتے ہو، پیسہ رکھتے ہو، اور کمرے میں رکھ دینا کافی نہیں ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر کیا کرتے؟ دروازہ بند کر کے اسے لاک لگاتے، یہ اس سامان کی حفاظت ہے، کیونکہ جس کمرے میں کوئی قیمتی چیز پڑی ہوگی اس کی چوری ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو محفوظ رکھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ فرمایا اس طرح قیمتی چیز کمرے سے چوری ہونے کا ہوتا ہے، اس طرح ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے بھی چوری ہونے کا خطرہ ہے، اس کے بھی چوری ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے اس کے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان بچانا ہے، تقویٰ بچانا ہے، تو وکونوا مع الصادقین، میرے سچے بندوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو۔ واہ سبحان، سچے بندوں کی سنگت اختیار۔ تو فرمایا کہ روزانہ کسی ولی کامل کا قصہ پڑھا کریں۔ حضور فخر السادات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں جب کبھی مشکل وقت آتا، جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو ہم اپنے شیخ کے پاس حاضر ہو جاتے، تو شیخ کی ملاقات سے سارے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی، مسئلے بھی حل ہو جاتے اور ایمان کو حلاوت بھی مل جاتی۔ تو یہ اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کیفیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں اس لیے تو نظام زندگی چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو ولی ہیں، اب یہ آیت کریمہ بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں لطیف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا ان عباد اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے جو بندے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب بندے تو سارے اس کے ہیں، ماننے والے بندے اس کے ہیں، نہ ماننے والے بندے اس کے ہیں، واہ واہ واہ، مسلمان بھی بندے اس کے ہیں، کافر بھی بندے اس کے ہیں، وہ سب کا مالک ہے۔ ہاں پسند انہیں کرتا ہے جو اسے مانتے،
ورنہ ساری کائنات ساری مخلوق اس کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی، دیکھیں اب یہ پورا سیالکوٹ ہے، یہ پورا پاکستان ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن لازم نہیں کہ اللہ ہر بندے کو پسند کرے، اللہ ہر بندے کو پسند کرے، ہر ایک کو رزق بھی دیتا ہے جتنا اس نے لکھا ہے، ہر بندے کو وہ صحت بھی دیتا ہے، وہ پسند کسی کسی کو کرتا ہے، بس جس کو وہ پسند کرتا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ سبحان کیونکہ اللہ نے اگر یہاں یہ فرما دیا جاتا ہے کہ لا الہ عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندے، نہ انہیں تو خوف ہے نہ تو غم ہے، پھر تو سارے دعویٰ کر لیتے میں بھی سارے کہ میں بھی وہ بندہ ہوں۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا بندہ ہونا اور بات ہے، میرا ولی ہونا اور بات ہے، ان میں فرق۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی اذا رأوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور ایک اور بات میں نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا کہ جب تم ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں ہدایت مل جائے۔ مانا دونوں کا ایک کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مزاروں کو، اپنے درباروں کو ایک ایسا ڈھول دھماکے کا ایک مرکز بنا لیا ہے، وہ آنے والی لفظ سمجھتے پتہ نہیں بابا کی ڈھول بھی جانے تھے، بابا یہی فضول کام کرتے تھے، اور آنے والی نسل کو یہی فیض یہی چیز ملتی ہے۔ جس طرح حضرت لال شہباز قلندر، جس طرح ان کا نام حضرت سیدنا عثمان مرغندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کھڑے ہو کر کئی قرآن پاک پڑھ لیتے سید زادے تھے۔ تو اب آگے جو صورت حال ہے وہ بندہ سمجھتا پتہ نہیں بزرگ بھی ایسے کرتے تھے، تو ہم بزرگوں نے دین کا دن بناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں۔ یہاں اللہ پاک نے نہیں فرمایا میرے بندے، فرمایا بندے سارے میرے، لیکن ولی وہ ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ کیا شعر اللہ لڑکا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت لاکھوں سبحان اللہ۔ ہر بندہ پیر بن گیا، ہر بندہ مرشد بن گیا، ہر بندہ پیر طریقت رہبر شریعت بن گیا، اس سے کم تو لقب ہے کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑے لفظ ہیں اور بڑے نازک لفظ ہیں۔ تو فرمایا روزانہ کسی اللہ کے ولی کا واقعہ، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے اور اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ اب ایمان کی اگر تعریف کریں تو ایک چھوٹا سا جملہ، ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ جہاں رب نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں جائے، وہاں غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں رب سے منع کیا، جہاں رب نے جانے سے منع کیا ہے وہاں غیر حاضر ہو، وہاں نہ جائے۔ یہ ایمان اور تقویٰ کی سب سے بہترین صورت حال۔ کہ بندہ، حضور ضیاء الامت سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب ولی کامل کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس میں 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کے پاس علم دین ہو، جس کے پاس علم دین نہیں ولی نہیں ہو سکتا، اس کو آتے کچھ نہیں، جاہل مطلق ہے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، تو اس سے کیا علم ہوگا؟ اس کے پاس علم دین ہو۔ دوسرا، اس کے پاس عقل سلیم ہو، وہ عقل مند بھی ہو، بیوقوف نہ ہو۔ وہ ہمارے پرسوں سیف فدا شاہ صاحب آئے تھے، تو پتہ ہے وہ تقریر میں بڑی، وہ کہتے ہیں لوگوں کا عجیب حال ہے، کوئی زیادہ کپڑے پہن لے آپ اسے بھی پیر مان لیتے ہیں، جو کپڑے نہ بھی پہنے وہ بھی پیر مان لیتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا، یہ چیک نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ ان کی بزرگی اور ان کا عظمت و شان دیکھ کر آیا، تو کچھ دن کے بعد وہ ناراض ہو کے واپس چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ اس نے حضور میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں تو واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، کبھی میری نماز کو قضا ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کبھی تکبیر تحریمہ کو قضا ہوتے دیکھا ہے؟
اس نے کہا جی نہیں. کبھی میں نے کسی پر ظلم زیادتی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو کس کرامت میں چلا؟ یہ جو کرامت ہم کہتے ہیں نا یہ ولایت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. یہ ولایت کا جسے ہم سب سے بڑا درجہ سمجھتے ہیں یہ ولایت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کرامت. سب سے بڑی کرامت یہ ہے اذا رأوا ذکر اللہ جب اس کی طرف دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. محمد مصطفیٰ. ناجبار ناجبار. دین و ملت کی ضیا. دین و ملت کی ضیا. اسلام زندہ باد. اسلام زندہ باد. یہ میری کو کرامت اگر دیکھنی ہے تو میں نے کوئی نماز ادا کی ہو, میں نے کوئی ایسا معاملہ. حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ یہ وہ چیزیں ہیں پتہ نہیں اس محفل کی برکت سے جو حضور قبلہ شاہ صاحب کی کہی ہوئی آج سے کئی سو سال پہلے میں وہ دہرا رہا کہ میں نے جو سنا کچھ مواقع پر تو میں وہ چیزیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین حاضر ہوا آپ کا امتحان لینے کے لیے. تو آپ نے اسے کمرہ دیا, وہ کمرے میں بیٹھ گیا, آپ نے کھانا کھلایا, 2-3 دن اس کی خدمت کی, لیکن وہ کوئی اتنا متاثر نہ ہوا. اس نے کہا بابا صاحب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تہجد ٹائم اٹھتے ہیں, ابھی سارا دن یہ کھانا کھلانا اور لوگوں کی سیوا کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا, بس یہی کرتے رہتے. کوئی آ گیا آؤ جی کھانا کھائیں, آؤ جی کھانا کھائیں. آج بھی وہاں یہی سلسلہ ہے, جاتے ہیں تو پہلے کھانا کھلاتے ہیں. یہ حضور کی سب سے اعلیٰ سنت. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل آپ نے فرمایا افشوا السلام و اطعموا الطعام, کھانا کھلانا اور سلام کرنا یہ سب سے اعلیٰ اخلاق. تو حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ متاثر ہے. اس نے کہا یہ تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, نماز تہجد پڑھتے ہیں, کھانا کھلانا یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. سارے محفل سماع بھی آپ فرماتے تھے. وہ محفل سماع اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آج کل ہوتی ہے. وہ محفل سماع ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں. ایسے کلام پڑھے جاتے جہاں امیر خسرو کا کلام پڑھا جاتا ہے, جن کے خلفاء امیر خسرو ہیں جی, جن کا کلام حضور فخر صداق نے اپنی آخری مجلس میں بھی سنا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم جا رہے ہو ناراض ہو کے, چلو ایک رات میرے کہنے پر تم میرے کمرے میں سو جاؤ. تو وہ بابا صاحب نے اس کا بستر بھی نا اپنے بستر کے ساتھ لگا دیا. اب وہ رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں بابا صاحب بھی کھڑے ہیں اور یہ بندہ بھی کھڑا ہے. دیکھا کہ بابا صاحب کے سر کے اوپر ایک چراغ روشن ہے جس کی روشنی عرش تک جا رہی ہے, آسمان تک, اور اس کے اوپر بھی ایک چراغ روشن ہے جو کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے اور روشنی اس کے سر کے اوپر ہی ہے. گھبرا کے اٹھا, دیکھا کہ حضور بابا صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہو کے پاؤں میں پڑ گئے. کہنے لگا حضور یہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے سر پر جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی تو آسمانوں تک جا رہی ہے, اور میرے سر پر جو چراغ جل رہا ہے یہ میرے سر کے اوپر اس کی روشنی, وجہ کیا ہے؟ تو بابا صاحب مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت آشکار کر دی ہے. آپ نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے گلے شکوے, اس کے سارے کام, اس کی ساری ادائیں اس کے ماں باپ کے لیے ہوتی ہیں. وہ روتا ہے تو ماں کے لیے, وہ ہنستا ہے تو ماں باپ کے لیے. اس کا اور ماں باپ کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کا رونا ہنسنا سب ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, وہ روتا ہے تو ماں دوڑتی ہے اس کے لیے دودھ لے کے آ جاتی ہے. وہ ذرا سا حرکت کرتا ہے تو ماں باپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ روتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے, روتا ہی ہنستا ہی
اپنے ماں باپ کے لیے ہے، اور ماں باپ بھی اس کی محبت میں گم ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کی محبت میں گم ہوتا ہے۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو رب کے لیے، کھانا کھلاتا ہوں تو رب کے لیے، نمازیں پڑھتا ہوں تو رب کے لیے۔ علامہ صاحب آپ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہ کیفیت ہے ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے کہ جس بندے کا ہر فعل، چاہے وہ مسجد کی جوتی سیدھا کرنا ہو، چاہے وہ پانی پلانا ہو، اگر وہ رب کی رضا کے لیے ہے تو اس کے ایمان کی روشنی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ نے لاکھوں روپیہ تقسیم کر دیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت وہی ہے جو آپ کے سر پر روشن ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے سنگت میں بیٹھنا، پھر یہ فیوز و برکات ملتے ہیں۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا حضور آج کل امام شافعی جیسے استاد کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا امام مالک جیسے شاگرد نہیں، نہ استاد ویسے ہیں نہ شاگرد ویسے ہیں، بس ایسے لوگ آگے کہ جو شریعت سے نہ بدلے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات وہ عظیم ذات ہے جو اہل بیت کے شہزادے بھی ہیں، حسنی حسینی سید بھی ہیں، اور یقین مانے آپ کا وہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو صالح ان کا واقعہ پڑھے نا، یہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اکثر ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ولایت کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ رزق حلال کے موجود سے پیدا ہوتا ہے، وہاں حرام نہیں ہوتا۔ اب مانا بھلی یہ نہیں کہ وہ سے یہاں پیدا ہو جائے وہاں پیدا ہو جائے وہاں پیدا ہو جائے، نہیں، وہ حضور بغداد شریف میں پیدا ہو۔ اور حضرت امام حسن عسکری جو اہل بیت کے شہزادے ہیں، لوگ جنہیں 11واں امام بھی کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ امانتیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میری اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، یہ امانتیں انہیں دے دیں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے خاص فرد ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت صحیح معنوں میں پوری اترتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آپ وہ بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں کہ نہ خود کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے اور بے غم ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی میں ہم سنتے رہتے ہیں واقعہ کہ وہ ایک سیب جا رہا تھا تو آپ کے والد گرامی نے وہ سیب کھا لیا۔ جب کھا لیا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں نے یہ سیب کھا لیا ہے تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ دل میں بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ واپس دریا کے کنارے چلتے چلتے جب باغ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں اللہ کے بندے ہیں، اور محسوس ہوا کہ یہی باغ کے مالک ہیں۔ ان سے پوچھا کہ حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ میں کہ میرا باغ ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، یا قیمت لے لیں یا معافی دے دیں۔ اب وہ بھی صاحب نظر تھے کہ ایک بندے نے سیب کھایا ہے، لوگ تو اتنا اتنا کھا جاتے ہیں، تو یہ سیب کا مجھ سے حساب لے رہا ہے، قیمت جو ہے پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کی قیمت دوں گا کہ 10 سال تک اس باغ کو پانی لگاؤ۔ 10 یا 12 سال اس باغ کو پانی لگایا، ہاتھ میں پانی لگا کے سارا دن، اور اس طرح عرصہ گزر گیا۔ جب گزر گیا نا تو آپ نے فرمایا حضور اب آپ کی مزدوری پوری ہو گئی۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے ولی کی جو 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا؟ تو فرمایا یہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگوں کی بات۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جو ہر وقت جنگ میں رہتے ہیں، جہاد میں رہتے ہیں، تو ان سے انہوں نے کہا کہ اب جو وہ بزرگ تھے باغ کے مالک وہ بھی صاحب نظر تھے اور سید زادے تھے، سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، بہرے بھی ہے، اس سے شادی کرنی ہے تو سیب کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا، تو شادی ہوگی، منظور ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ شادی ہو گئی، اندر کے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ حضور پہلے ایک مجھ سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ کون سی غلطی کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اندھی اس لیے نہیں کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر کو دیکھا، یہ کانوں سے بہر اس لیے نہیں کہ سن نہیں سکتی، سن سکتی ہے، لیکن کبھی اس نے اللہ کی باتوں کے علاوہ، اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ کوئی کلام نہیں سنا۔ گونگی اس لیے نہیں کہ یہ بول نہیں سکتی، بول سکتی ہے، لیکن اس نے سوائے خیر کے کبھی کوئی جملہ ادا نہیں کیا۔ تو میں بھی انتظار میں تھا کہ یا اللہ میری بچی کے لیے وہ صاحب نظر بندہ تھے جو اس کے قابل ہے، کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کی جو شریعت کے آداب سکھائے ہیں، تو ملا جو سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے جس نے 12 سال گزارے۔ سبحان اللہ۔ اب اس فصل سے حضور کو صرف اعظم پیدا ہوئے، سبحان اللہ، جن کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایسے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں لیلا در پیدا۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صاحب وہ ایک دفعہ موجود تھے، تو حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک علامہ صاحب آ گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک خلیفہ بھی تھا، تو آپ نے فرمایا جی فرمائیں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ میرے ساتھ شیخ آئے ہیں، یہ پیر طریقت ہیں، غوث البراء ہیں، اور پتہ نہیں کیا اس نے کہہ دیا۔ جی قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلوئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بلوئی صاحب سے کہا بلوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث البراء ہیں اور مسجد کا چندہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے اس غوثیت کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور اپنا قبلہ بلوئی صاحب تو فرماتے ہیں جناب غوث تو دیتے ہیں، غوث مانگتے نہیں، یہ کون سے غوث ہے؟ تو حضور قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا جناب اس لفظ کو ادا کرنے سے ڈرے، یہ بہت بڑا لفظ ہے، غوث کو خود بہت نہیں بنتا، یہ بنایا جاتا ہے جس پر اللہ اس کے رسول کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ 25 سال آپ نے علم پڑھا، ظاہری طور پر 25 سال تک آپ بزرگوں کے پاس دوڑتے رہے، جی اپنے علم کو پالش کرنے کے لیے، اپنے علم کو بہتر کرنے کے لیے۔ 50 سال علم ہو، آپ کی عمر ہوگی، گفتگو نہیں کرتے، خواب ایک رات آپ لیٹ گئے، خواب میں زیارت نصیب، حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں اور مجھ میں جھجک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولے، منہ کھولا تو 7 دفعہ لواب دہن ڈالا، اس لیے زبان میں تاثیر آتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو آقا کی بارگاہ سے، حضور داتا صاحب ہیں، حضور بابا فرید ہیں، حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ ہیں، حضور قطب بختیار کاکی ہیں، حضور باج الاسلامی ہیں، حضور ابو الحسن الکانی ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں بے شمار لاکھوں ہزاروں جن کی قبریں بیاد روشن ہیں۔ آج بھی علامہ شریف الدین مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائے تو کستوری کی خوشبو آتی ہے، امام بخاری کے مزار پر جائے تو آج بھی وہاں کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ 7 دفعہ لواب دہن ڈالا، اور آپ نے ابھی گفتگو شروع نہیں کی تو پھر حضرت خدا حضرت مولا کائنات تشریف لائے، آپ نے فرمایا بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ حضور جھجک ہے، آپ نے فرمایا منہ کھولو تو 6 دفعہ اپنا لواب دہن ڈالا، فرمایا کہ اے میرے جد اعلیٰ آپ نے 6 دفعہ، اللہ کے رسول نے 7 دفعہ، فرمایا وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ادب ان کے احترام کی وجہ سے میں نے 6 دفعہ ڈالا ہے کہ علی اپنے نبی کی مثل کوئی کام نہیں کر سکتا، ان کی مثل نہیں ہو سکتے، تو خواب میں بھی برابری نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا جیسا کہ جن کے اولاد میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو، فرماتے ہیں کہ
آپ نے پھر بات شروع کیا اور پھر بعد ہوتا اس کی تاثیر ایسی ہوتی کہ اگر کافر بھی آ جاتا تو مسلمان ہو ایسا بات ہوا تھا کہ 40 سال تک یہ سلسلہ